رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ سورۃ المدثر کے درس کی ابتدا کرنے چلا ہوں۔ سورۃ المدثر ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ سورۃ المدثر ہی پہلی وحی ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں بھی ہے، لیکن اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ پہلی وحی سورۃ العلق ہے اور دوسری وحی سورۃ المدثر ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو خواب دیکھتے تھے وہی چیز صبح در حقیقت سامنے آ جایا کرتی تھی۔ کچھ عرصہ یوں چلتا رہا، ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت کے لیے غار حرا کا انتخاب فرمایا۔ جو حضرات وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ اب بھی اتنی محفوظ اور خلوت گاہ ہے کہ اتنے مکہ مکرمہ میں شور شرابہ اور آبادی کے ہوتے ہوئے اس سب کے باوجود وہاں اب بھی خلوت ہی ہے۔ تو اس وقت وہاں کتنی خلوت ہوتی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی اختیار فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی عبادت کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں 3 قسم کی عبادتیں آپ وہاں کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر، نمبر 2 قوم کی ہدایت کی فکر، نمبر 3 بیت اللہ پر نظر، چونکہ وہاں سے بیت اللہ شریف بھی سامنے نظر آتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کی عبادتیں اللہ کے اندر فرمایا کرتے تھے۔ اور جب آپ کا زاد راہ توشہ ختم ہو جاتا تو آپ واپس ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور وہ دوبارہ آپ کا وہ زاد راہ تیار فرما دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی دوران آپ کے پاس فرشتہ آ گیا وحی لے کر، سبحان اللہ۔ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک وحی کا سلسلہ وہ ختم ہو چکا تھا، دنیا کے ساتھ وہ رابطہ ٹوٹ چکا تھا وحی کا، تو وہ دوبارہ بحال ہوا
کم و بیش 600 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اتنے لمبے عرصے میں یہ دنیا وحی سے محروم رہی اور آسمان کے رابطے وہ اہل دنیا کی طرف بند ہو چکے تھے، جس کو زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ جبرائیل پھر وہی لے کر آئے، آپ غار حرا کے اندر تشریف فرمائیں۔ جبرائیل آئے اور آپ سے ملے اور کہا اقرا، پڑھیں۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بغل میں لیا اور دبایا، اور زور سے دبایا جس کی شدت کو میں نے محسوس کیا۔ پھر آپ نے مجھے چھوڑا اور پھر فرمایا کہ پڑھیے، میں نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر دوبارہ مجھے دبایا اور پہلی دفعہ سے بھی زیادہ دبایا جس کی شدت کو میں نے محسوس کیا۔ پھر مجھے چھوڑا اور پھر کہا کہ پڑھیں، میں نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری دفعہ اس سے بھی زیادہ دبایا اور پھر پہلی وہی سنائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیں اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق۔ وہ ابتدائی 5 آیتیں سورہ علق کی سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بالکل پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات تھی اور بالکل وہ سلسلہ وحی کا پہلی دفعہ آپ پر نازل ہوا تھا، اور یہ کوئی وحی کا بوجھ عام بوجھ نہیں تھا۔ رب فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور اس وحی کی دہشت اور رعب کو برداشت نہ کر سکتا۔ یہی وجہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ تو یہ وحی کا بوجھ تھا اور بالکل ابتدا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بڑی گھبراہٹ سی تھی، میں وہاں سے نیچے اترا اور سیدھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور وہاں جا کے کہا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈالو۔ جیسے بندہ تھکا ہوا ہو، سخت سردی محسوس ہو رہی ہو تو بندہ کہتے میں لیٹ جاؤں اور میرے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے۔ زملونی زملونی دثرونی دثرونی، چادر ڈالو، کمبل ڈالو۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان پر ڈر محسوس ہو رہا ہے، چونکہ پہلی وحی تھی۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ جب پہلی وحی نے آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انتظامات کتنے فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید، کہ جن راہوں سے ہم نے اپنا کلام کو اتارنا تھا ان راہوں پہ پہرے لگا دیے گئے، شیاطین اوپر چلے جاتے تھے۔ وَأَنَّا كُنَّا مِنْ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، وہاں جا کر بیٹھ کر فرشتوں کی گفتگو سنتے تھے۔ لیکن ابھی پہلی وحی نے آنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ تو جب اتنے انتظامات تھے، جب وہ وحی یکلخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، یقیناً آپ کو خوف کی کیفیت تو محسوس ہونی تھی۔ تو آپ نے فرمایا میرے اوپر کمبل ڈالو، لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے اپنی ذات پر۔ تو اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی، اور تسلی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں جو کتب حدیث میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دفعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اکثر خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، ایک بوڑھی عورت تھی آپ کے نکاح میں آئی اور فوت بھی ہو گئی اور ابھی تک آپ اس کو نہیں بھولے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تم لوگ تو اس وقت میرے گھر میں آئے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی تھی، اور خدیجہ اس وقت میرے گھر میں آئی جب مجھے کوئی ماننے والا نہیں تھا،
جب ہر طرف سے انکار کیا جا رہا تھا خدیجہ میرے اوپر ایمان لانے والی تھی، جب ہر طرف سے مجھے ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا خدیجہ مجھے تسلی دینے والی تھی، تو میں اس کو کیسے بلا سکتا ہوں؟ تو پہلی تسلی حضرت خدیجہ نے دی، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کو اللہ کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ آپ کے اندر جو صفات ہیں یہ انسان کو بربادی سے بچاتی ہیں۔ آپ مجبوروں اور لاچاروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، حق بات پر ڈٹ جانے والے ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ صفتیں ہوں وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ خیر آپ نے تسلی خوب دی، کیونکہ یہ سارا واقعہ سنانا مقصود نہیں تھا، سورۃ المدثر کا شان نزول سنانا مقصود تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اس کو مفسرین زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ میں نے پہلے زمانہ فطرت کا ذکر کیا، جو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو وحی کا سلسلہ بند تھا، کم و بیش 600 سال کا عرصہ، اور یہ جو ایک وحی سے لے کر دوسرے وحی کے بیچ میں کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، اس کو زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ اس کی بھی کئی حکمتیں ہیں، مفسرین فرماتے ہیں ایک تو یہ تاکہ وہ خوف دور ہو جائے، دوسرا یہ تھوڑا اشتیاق پیدا ہو جائے۔ ظاہر بات ہے جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، کچھ دن جب گزر جاتے نا تو خود بخود اندر شوق پیدا ہو جاتا، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے روک لیا۔ اور پھر مفسرین فرماتے ہیں دوسری وحی یہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیتیں ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی تھی، کیونکہ آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا تھا نا دثرونی دثرونی زملونی زملونی، میرے اوپر کمبل ڈالو، میرے اوپر چادر ڈالو۔ اسی نسبت سے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے۔ اب یہاں بھی مفسرین کی دو رائے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعد سورۃ مزمل اتری، بعض کہتے ہیں نہیں سورۃ المدثر اتری، اور بعض مفسرین تو بڑی خوبصورت بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا، لوگوں نے آپ کو ایذائیں پہنچائیں، آپ کے دل میں ملال پیدا ہوا۔ یہ دو چیزیں تھیں، کیونکہ سورہ مزمل میں ہے نا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، میرے محبوب جو وہ آپ کو کہتے ہو آپ اس پر صبر کیجئے۔ تو دو باتیں ہوئی، جبرائیل سے ملاقات ہوئی تو دل میں خوف پیدا ہوا، لوگوں نے اذیت دی، دل میں ملال پیدا ہوا۔ ان دونوں وجہوں سے آپ لیٹے اور آپ نے چادر فرمائی۔ اللہ نے دونوں کے جواب میں دو خطاب فرمائے، یا ایھا المدثر قم فانذر، جبرائیل کی ملاقات کے بعد چادر اوڑھ کر سونے والے میرے محبوب جب جبرائیل ملے تو خوف کے ساتھ چادر نہیں لپیٹی جاتی، قم فانذر، اٹھیے اور وہ پیغام جبرائیل نے آپ کو دیا وہ لوگوں تک پہنچائیے۔ تو جبرائیل کی ملاقات کے بعد سورۃ المدثر ہے، اٹھیں اور لوگوں تک وہ پیغام پہنچائیں جو جبرائیل نے آپ کو سنایا، اور لوگوں نے جو آپ کو ایذا پہنچائیں۔ اس کے بعد سورۃ المزمل ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوب لوگوں نے آپ کو دکھ پہنچایا اور آپ لیٹ گئے پریشان ہو کر، کوئی بات نہیں میرے محبوب، چادر اتاریں اور میرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں، وہ آپ کی بات نہیں سنتے تو میں اللہ تو سنتا ہوں نا، میرے سامنے بیان کیجیے۔ تو فرمایا جبرائیل کی وحی کے بعد مدثر اتری، اور لوگوں کی ایذا کے بعد جب آپ کو دکھ ہوا تو مزمل اتری۔ اللہ، بس بات مختصر کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں علق، مزمل اور مدثر، یہ تینوں صورتیں یہ ابتدائی وحی کی صورتیں ہیں۔ علق کے اندر مخلوق اور خالق کا تعلق بیان کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یہ تعلق ہے۔ اب یہ تعلق پختہ کیسے ہوگا؟
یہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر مناجات کرنے سے پختہ ہوگا۔ سورۃ المزمل میں کہا ورتل القرآن ترتیلا، میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اس تعلق کو پختہ کرنے کی مشق کرو۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ راتوں کا اٹھنا اور میرے سامنے مناجات کرنا یہ نفس کو دبانے میں اور بات کے درست ہونے میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ مزمل میں فرمایا۔ اور مدثر میں فرمایا کہ جب یہ تعلق پختہ ہو گیا نا، اب اس کو اپنی ذات تک نہیں رکھنا، اب اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، لوگوں کے سامنے رب کی کبریائی کو بیان کیجیے۔ اس لیے سورۃ المدثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم ارشاد فرمایا۔ میں نے ابتداً 2 باتیں عرض کی تھیں کہ آج کے سبق میں، آج کے درس میں سورۃ المدثر کا ابتدائی پس منظر اور اس کا موضوع اور اس کا ماقبل والی صورتوں سے ربط، چونکہ ٹائم کافی ہو گیا، ان میں سے ایک چیز تو بیان ہو گئی، ربط جو ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ تو ابتداً ہم یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سورۃ العلق کے بعد دوسری وہی سورۃ المدثر نازل ہوئی، اس میں آپ کو دعوت کے لیے ترغیب دی گئی ہے، موضوع اس کا دعوت ہے، انذار ہے، لوگوں کو ڈرانا اور دعوت ہے۔ اور اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط کیا ہے اور دعوت کے ابتدائی مراحل میں کون کون سی باتیں آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا، کن باتوں سے منع کیا گیا، انشاءاللہ یہ کل کے سبق میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔